ایک چیز سے سوال کیا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کس نے بنا، 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 اور آگے جواب یہ تو خود ہی دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ، یہ اس پر یہی کہیں گے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَمَنْ يُعِيدُهُ أَمَّنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ان سب کے جواب میں یہ کہ اللہ کون ہے؟ مشرک بھی کہتے ہیں رزق کون دیتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کی کام کے اعتبار سے 5 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خود ہو رہا ہے، دہریت ہے، جیسے سائنس کہتی ہے یہ سے بنا، یہ سے بنا، یہ سے بنا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ زلزلے یوں آئے، یہ پلیٹ ادھر لی، یہ ہو گیا، یہ چاند سورج کے مقابلے میں آ کے سناؤ، یہ ہو گیا۔ یہ دہریت ہے، مادے سے چیزوں کے ہونے کا اور بننے کا بگڑنے کا یقین۔ اور دوسرے درجے پر جو ہے وہ مشرک ہیں، اور شرک کیا ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے دکان کے ذریعے سے، اللہ سے ہوتا ہے کھیت کارخانے، یہ شرک ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ طبقہ منافق ہوتا ہے۔ اور چوتھا طبقہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، کرتے اللہ ہی ہے، کسی سے بھی کرے، کسی ذریعے سے بھی کرے، جس طرح چاہے کرے۔ اور وہ احکامات میں اللہ کی نشان ہوتی کوتاہی کرے۔ یہ مومن تو ہے فاسق ہے، یہ مومن تو ہے فاسق ہے۔ اور جو یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا ہو، اللہ پاک کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، یہ مومن صادق ہے، یہ سوچا ہے۔ تو یہ ایمان ایک ایسی پونجی ہے کہ جو ان سب چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ اور ایمان ایک ایمان ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ سے اللہ کرتے ہیں اسباب کے ذریعے سے۔ یہاں لوگ عام ذہن کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے روٹی کے ذریعے سے، بھوک اللہ مٹاتے ہیں لیکن روٹی کے ذریعے سے، سبب ہے۔ پیاس بجھتی ہے پانی کے ذریعے، سبب ہے۔ شفا ملتی ہے دوا کے ذریعے، سبب ہے۔ وہ اسباب کے تحت یقین رکھتے ہیں۔ اور عمومی طور پر یہ عام یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ سبب کے ہوئے کیسے ہوگا؟ ایک یقین یہ ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، سبب کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ایمان یہ ہے۔ اور ایک ہی ہے کہ اللہ جل شانہ سبب کے بغیر کرتے ہیں، سبب ہو نہ ہو اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ سبب کے محتاج نہیں۔ حضیر علیہ السلام نکلے تو
بستی دیکھی کھنڈر بنا ہوا، کیف یحیی اللہ الارض بعد موتہا، اللہ اب اس کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ کتنے سال تک؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، پورا 100 سال۔ اماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال تک سلا دیا۔ اور سلانے کے بعد جو قرآن کریم نے منظر کھینچا ہے کہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ گدھا تھا، گدھے پہ جا رہے تھے اور برتن میں کھانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سلایا، اور سلانے کے بعد یہ 2 چیزیں، گدھا اور کھانا، گدھا کیا ہوا بالکل مٹی ہو گئی، اور کھانا وہ پاس پڑا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، اللہ پاک نے پوچھا کب لبثت، کتنا وقت گزرا؟ لبثت یوم او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا 100 سال ہو گئے۔ اب دیکھو ہماری قدرت کو، اللہ میں تیرے قربان، اللہ میں سمجھ دے دے، ہمیں قرآن سے لگاؤ دے دے۔ یہ اللہ نے کیوں سکھایا، کیوں بتایا؟ یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیوں کیے؟ نام تو نہیں ہے، جاسوسی تو نہیں ہے، ڈائجسٹ تو نہیں ہے، کس سے کہانی کی درس تو نہیں ہے، تربیت کی سکھایا، میں بتایا میں کون کم لبثت، کتنا وقت گزرا؟ مئۃ عام، 100 سال گزر گئے ہیں۔ اب 100 سال گزرنے پر دیکھو، تم نے سوال کیا تھا کیف یحیی اللہ الارض بعد موتہا، مٹی بستیوں کو، مٹے نظاموں کو، مٹی چیزوں کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اب میں دکھاتا ہوں۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تیرا کھانا تھا، پینا تھا، پانی کی مشکلگی میں پانی ہوگا اور کچھ کھانے کی چیز ہوگی۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا پینا تیرا نہیں بدلا، کھانا پینا تیرا 100 سال گزرنے پر آپ کا فرض بھی 100 سال نہیں نکال سکتا۔ 100 سال تو بڑی بات ہے، ہفتے بھی نہیں نکال سکتا، خراب کر دے گا۔ بلکہ آج سائنس کہتی ہے کہ اس میں رکھی ہوئی چیز نقصان دہ ہے، ڈاکٹر شور مچا رہے ہیں۔ کوئی چیز دنیا کے نظاموں میں ایسی نہیں کہ جو اس طرح کر سکے اور بغیر ظاہری کسی چیز کے، اس لیے کھلا میدان ہے، اور اس میں اللہ کا نبی، اللہ نے اس کو سلایا ہوا ہے، اور کھانا بھی ایسے ہی پڑا ہے، اس کے اوپر دودھ بھی لگ رہی ہے، ہوا بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا۔ اور پانی، آپ کا پانی آپ رکھو سوائے زمزم کے، زمزم کو 100 سال رکھو، زمزم ویسے ہی رہے گا۔ زمزم سے ہٹ کر کوئی پانی ایسا نہیں ہے جس کو آپ 2-3-4 دن کے بعد استعمال کر سکو، اس سے سڑن آتی ہے، اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، سڑ جاتا ہے، پانی سڑتا ہے۔ جنت کے پانی کی صفت ہے اور زمزم کی صفت ہے، زمزم کی جنت کے پانی میں سے لم یتسنہ، رکھو 100 سال تک رکھا ہے، سال تو یہاں 2 سال تک عام طور پر گھروں میں پڑا رہے، سیڑھیوں کے اوپر پڑا رہے، اور جیسے آپ جس وقت وہاں سے لائے تھے ذائقہ تھا، سال بعد بھی زمزم کا ذائقہ ویسے ہی، 10 سال کے بعد بھی ویسے ہی ہوگا۔ جس برتن میں پڑ رہا ہے، پلاسٹک میں پڑا رہے یا کسی اور برتن میں پڑا رہے، زمزم کے پانی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پانی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تغیر اور تبدل نہ آئے۔ جنت کے پانی کا اللہ نے کہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں تغیر تبدل نہیں ہے، وہ پانی جیسے ہے ویسا رہے گا، اس میں سڑان نہیں ہے۔ باقی دنیا کے جتنے پانیوں میں ایسا ہے کہ وہ سڑان آتی ہے، اللہ پاک اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ کتنا رہے، کہتے دن یا دن کا کچھ حصہ، اللہ نے فرمایا 100 سال گزرے ہیں، اب دیکھو ہماری قدرت کو، جو تم نے سوال کیا تھا کیف یحیی اللہ الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمینوں کو، مردہ چیزوں کو، مٹی ہوئی چیزوں کو، ختم چیزوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دکھاتا ہوں۔ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا پینا تیرا نہیں بدلا۔ وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو، انظر الی حمارک، گدھے کو، گدھا
کچھ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے نا. ایک دن دو دن سے تو گدھے پر فرق نہیں آتا, مہینے بھی نہیں آتا. وانظر الى حمارک, گدھے کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی ایک نشانی بنایا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. گدا جو بکھر چکا, ہڈی ریزہ ہو چکی, اللہ کہتے ہیں اب دیکھو ہم ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں, ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. وہ بکھرا ہوا گدا اللہ پاک نے اس کو اکٹھا کیا, جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اس پر گوشت چڑھایا, اس کو تر و تازہ گدا بنا کے کھایا کر دیا. اب سبب کھایا بغیر ظاہری سبب کے. اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ کرنے والا کون, اور جیسے چاہوں میں سڑنے والی چیز کو نہ سڑاؤں, اور باقی عزیر علیہ السلام بھی سو رہے تھے, 100 سال تک ان کو کچھ نہیں ہوا, گدھا بکھر گیا. قبروں بھی ایسا ہے. ایمان والا اللہ پہ جان دینے والا, اس یقین سے جانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا, اس توق کو گلے میں پہننے والا, وہ زندہ ہوتا ہے. اس کو قبر کچھ نہیں, اس کو مٹی کچھ نہیں. وہ تو وہ اس کے کفن کو, اس کے لباس کو بھی مٹی نہیں چھیڑتی, اس سے ہٹا کے رکھو. اور ایک جو ہمیں قرآن نے سبب دیا ہے, سبب کے ساتھ ہونا اور سبب کے بغیر ہونا, ایک یہ کہ سبب کے مخالف ہونا, سبب کے مخالف ہونا. اور جو اصل ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ اس درجے کا ہے کہ مخالف سبب کے اعتبار سے بھی اللہ کرتے ہیں. سبب مخالف ہے, سبب مٹانے والا ہے, اللہ بچاتا ہے. سبب موت والا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے. آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کے پالا, یہ سبب مخالف ہے. سبب لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس درجے تک ایمان ہو کہ سبب ہے یا سبب نہیں یا سبب مخالف ہے, یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو. بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ پاک نے 1000 کے مقابلے میں نہتے بے سر و سامان کیوں اٹھایا, کیوں کھڑا کیا؟ صرف اس بنیاد پر تھا کہ ان کی نظر سبب سے ہٹ جائے اور سبب کی مخالفت میں بھی میری ذات پر ہو. میری حنین میں یہ قرآن کے وہ ہیں, یہ کوئی الگ نہیں, قرآن کے اندر ہے. وذکر یوم حنین, بدر کا بھی اللہ نے ذکر کیا. یوم بدر وانتم اذلہ, بدر کو یاد کرو تم بہت تھوڑے تھے. وذکر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, حنین کو یاد کرو جب تم اپنی
جمیعت پر، اپنی کثرت پر، اپنے زیادہ ہونے پر تم اترا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم زیادہ ہیں. یعنی پہلا موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی، 12,000 تھی. وَاذْكُرْ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تم کہتے تھے ہم زیادہ ہیں، اور اللہ نے اس زیادتی میں تمہیں دکھایا کیا ہوگا. تمہاری زیادتی نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ ذکر کیوں ہے؟ یہ ذکر کیوں ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا، بتایا جا رہا، پڑھایا جا رہا، تربیت کی جا رہی کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں. جیب پیسوں سے بنی ہوئی ہو، آدمی کہے کہ میرے کام ہو جائیں گے، اس کے یقین اللہ پر کہاں سے ہوگا؟ کچھ نہ ہو اللہ سے ہوتا ہے، وہ تب بھی اس پر نہیں، اللہ پر یقین اللہ سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے ایک تربیت دی ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو اس کے ساتھ کیا کہو؟ انشاءاللہ. کیا کہو؟ کون کرے گا؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٍ ذَلِكَ غَدًا. اگر آگے جو مستقبل میں کام کرنے والے ہوں تو اس میں کبھی یہ نہیں کہو کہ میں کروں گا، بلکہ کیا کہو؟ لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٍ. ہرگز تم یہ نہیں کہو کہ میں کل یہ کام کروں، بلکہ کیا کہو؟ انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ کے بغیر تو نہیں ہوگا. ساری ظاہری صورتیں اور شکلیں ہوں تب بھی آپ کی نگاہ اللہ پر ہو، اللہ سے ہونے کی طرف ہو. یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے، یہ چیز اللہ چاہتے ہیں. ہمارا ایمان کیسے ہے؟ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیل خریدنے کے لیے منڈی جا رہا تھا، جیب میں پیسے تھے تو اکڑا ہوا جا رہا. کسی نے کہا کہاں جا رہے؟ بیل خریدنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہ اس نے کہا بھائی بیل منڈی میں ہے، پیسے میری جیب میں ہے، اس میں انشاءاللہ کا کیا کہا؟ اس میں انشاءاللہ کا کیا کہا؟ بیل منڈی میں ہے، پیسے میری جیب میں ہے. تو جاتے جاتے راستے میں کسی اس کی جیب اڑا دی. اب یہ منڈی کیا بیل کا سودا وودا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا بھی خالی تھی. تو سر پکڑ لی، پریشان ہو گیا واپسی میں. اب جو بھی سے پوچھے کہاں سے آ رہے، تو کہتا کہ انشاءاللہ میں گھر سے نکلا، انشاءاللہ منڈی کی طرف چلا، انشاءاللہ راستے میں جیب چل گئی، انشاءاللہ میں نے بیل کا سودا کیا، انشاءاللہ جیب میں پیسے نہیں تھے، انشاءاللہ واپس آ گئے. تو اس انشاءاللہ کا فائدہ ہوگا. غور کریں، ہم سب اپنی حالات پہ غور کریں. ہم نفل کب پڑھتے ہیں؟ جب ہنستے ہیں. ہم نفل کب پڑھتے ہیں؟ جب ہنستے ہیں. ڈاکٹر بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اب دعا کراؤ گے، اب دعا سے ہوگا. ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ ابتدا ہی دعا سے ہو. ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم پہلا قدم ہی دعا سے کریں، ہمارا قدم ہی دعا پر اٹھے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو. بعد میں نہیں روئے، پہلے روئے. جب پہلے ہم روئے تو بعد میں رونے کی ضرورت ہے. پہلے رونے میں اور بعد کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے رونے اور بعد میں. اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی پل کسی لمحے اب
اپنے اللہ کو نہ بھولے تو اللہ ہمیں کسی حال میں نہیں بھولے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی پر ہار آتا ہے اور وہ روتا ہے، اگر اس نے اپنے سکھ میں اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے تو جب اس کی آواز اوپر جاتی ہے تو آسمان کے اوپر پہنچنے پر دروازے آسمانوں میں وہاں فرشتے مقرر ہیں، تو وہ اندر والے فرشتے باہر سے پوچھتے ہیں کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے، اپنوں کی آواز ہے، دروازہ کھولو. وہ کہتے ہیں مرحبا. دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، آواز عرش تک جاتی ہے. اور جب اپنی راحتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا نا، تو جب اس پر حال آتا ہے یہ روتا ہے اور یہ پکارتا ہے، تو جب آواز اوپر اٹھتی ہے اور جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، انجانی سی آواز ہے. کہتے چھوڑ دو، واپس کرو اس کو. تو اللہ سے کسی پل ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو. دنیا میں بھی آپ دستور دیکھیں کہ جن سے ہماری انیک سلیک دعا ہوتی ہے، ہمارا بچہ بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ فلاں ہے، وہ جو آتے رہتے ہیں، وہ جو اپنے ہیں. کتا بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. اندر پردے میں رہنے والی خواتین تک کو ادراک احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہے، اس کی آواز جانی پہچانی ہے، آنے جانے والا آدمی ہے. اور جب کوئی ایسا ہو کہ کبھی اس صورت میں بچے پتہ نہیں کون ہے، سمجھ آتی نہیں ہے. جب دنیا کے نظاموں میں ایسا ہے تو اوپر کیسے نہیں ہوگا؟ ایمان، لا الہ الا اللہ کا رشتہ وہ ہر پل ایسا ہو کہ ہمارا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، راحت میں بھی، تنگی میں بھی، ہر حال میں. جب ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق رکھیں گے اور ہمارے دل کی دنیا اللہ کے اس سے آباد ہوگی تو پھر ہم اللہ کہیں گے، اللہ سامنے ہوگا. اب پکاریں گے تو اکابر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو مقام بہت اونچے تھے، تعبیر اور تبع تعبیر فقہا محدثین، ہمارے یہ گزشتہ بزرگوں میں سے بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سجدے میں جب تک اللہ پاک کی زیارت نہ ہو جائے چین نہیں آتا. وہ سجدہ کرتے تو سجدے میں اپنے اللہ کا دیدار ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی سکھائے، عبادت سکھائے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. آخری درجہ کس چیز کا ہوئی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس میں تو کوئی اس سے نیچے کچھ نہیں ہے. دو درجے. پہلا درجہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. علم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ کیفیت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، ایمان اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے اسباب کے ساتھ بھی اللہ، اسباب کے بغیر بھی اللہ، اسباب کی مخالفت میں بھی اللہ. مٹے ہوئے نقشوں کے اندر اٹھانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب فرعون نے
بنی اسرائیل کے گھروں میں اپنے جاسوس چھوڑے اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح کوئی بچہ دنیا میں نہ آنے پائے۔ اللہ پاک نے نظام بنایا، موسیٰ علیہ السلام ماں کی اس سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ جاسوس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ کیا کروں، تو گھر میں تندور روٹی کے لیے وہ گرم کیا ہوا تو اس میں آگ تھی، تو ڈر کے مارے اور جلدی میں موسیٰ علیہ السلام کو کپڑوں میں لپیٹا اور تندور میں ڈال دیا۔ وہاں ڈھونڈا ادھر تلاش کر کے چلے گئے، پریشان ہو گئے کہ اب یہ تو بچہ ختم ہو گیا کہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا منہ چوسنے مدد سے پڑے۔ اب وہاں سے نکالنے کے بعد سوچ کیا کریں کیسے اس کو، بڑی ہی مشکل سے۔ تو یہ پھر انہوں نے خود نہیں کیا، قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا، ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ وحی دیکھو، ایک وحی ہے فرشتے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اپنا پیغام پہنچائے، یہ اعلیٰ قسم کی وحی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی زبان پر اللہ پاک وحی بھیجا کرتے تھے، اور 1.25 لاکھ سے 2 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات اللہ کی ذات کے بعد روئے زمین پر تمام مخلوقات میں افضل ہیں۔ نبی سے بڑا کوئی، نبی سے منصب کسی کا اونچا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات ہی معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے علاوہ کوئی معصوم، یہ عقیدہ رکھنا یا یہ ذہن رکھنا کہ نبی سے ہٹ کر کوئی معصوم ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور یہ کہ نبی سے بھی بڑا کوئی ہے، نبی سے کسی کا رتبہ کسی کا مقام بڑا ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ نبی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے سرخیل، امام، قائد، رہنما، امام، خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی زبان کے بعد روئے زمین پر اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ اور سارے کے سارے صحابہ اللہ کے ہاں برابر ہیں، کلہم عدول، سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور وہ سب کے سب عادل تھے، سچے تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی زبان ایسی جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ نبی ہوتے ہیں یا پیغمبر ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں۔ رسول، نبی، پیغمبر مترادف معنی ہیں، نئی شریعت ملے اور پرانی شریعت پر عمل کرے، نبی اور رسول میں فرق ہے، لیکن یہ سب کے سب اللہ جل شانہ کے چنیدہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں جو انبیاء تمام کے تمام انبیاء زندہ ہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اپنے قبروں میں وہ زندہ ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت میں مگن ہیں، مصروف ہیں، اور وہ کائنات کے سب سے افضل، اکرم، اشرف اللہ کے بعد اگر مقام ہے وہ انبیاء کا ہے، اور ان پر وحی آتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کسی کے دل میں کوئی چیز ڈال دے، اس کو بھی وحی کی ایک صورت کہتے ہیں، لیکن اس سے آدمی نبی اور رسول نہیں بنتا۔ کوئی عورت نبی اور جنات میں بھی کوئی نبی، انبیاء صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، انبیاء اور رسول اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے چنے ہیں، اور یہی انبیاء انسانوں کے بھی ہیں اور جنات کے بھی، اور انبیاء تمام کے تمام مرد اور تمام کے تمام جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں۔ کسی عورت کو اللہ نے نبوت کا منصب نہیں عطا کیا، کسی عورت کو اللہ نے نبوت کا منصب نہیں دیا۔ نبی عورت سے پیدا ہوا ہے، نبی
نبی عورت سے پیدا ہوا ہے لیکن عورت نبی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر، جیسے مریم علیہ السلام ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ تھیں، اور زکریا علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ مختلف قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ جل شانہ نے یعنی اس چیز سے سرفراز کیا کہ براہ راست ان کے دل میں اپنی بات ڈالی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ جل شانہ نے یہ بات ڈالی، صندوقڑا بنایا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا اور لے جا کے دریا نیل میں بہا دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب یہ صندوقڑا جاتے جاتے فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون کی گھر والی نے دیکھا، اس نے باندھی کے ذریعے سے صندوق کو کھینچا، جب اس کو کھولا تو دیکھا 4 سالہ منا بچہ وہ اپنی انگوٹھے کو چوس رہا ہے اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی، اللہ نے آسیہ فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا ڈالی؟ محبت ڈالی۔ اور دیکھو سارے ہلاکت کے نقشے، جس آدمی نے بنی اسرائیل کا ایک بچہ نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے آدم بچہ دریا ڈبونے والا ہے بچانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر بچا، پھر دشمن کے گھر میں جا کے پہنچایا اور ان کے ذریعے سے اٹھا کے پھر اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں سامان صرف یہی نہیں حفاظت کا کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرعون کے پیسوں سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دودھ پلانے کا انتظام کیا۔ ملک بھی نہیں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ قدرتوں کو دیکھو، طاقتوں کو مخالف نقشوں میں کیسے چلا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ایک پل کے لیے سوچو نا، یہ ہم اگر تنہائی میں اس چیز کو سوچو نا تو ہمیں اپنے اللہ سے کتنی محبت ہو جائے، اس کی قدرت کیسی ہے، وہ نظام کیسے رکھتا ہے۔ ہم جو مکڑی کے جالوں جیسے مسائل میں گر کے ہم وہ الجھتے ہیں نا، ہماری نگاہ ادھر نہیں ہوتی، ادھر آئے تو پھر معاملہ حل ہو جائے، پھر پہاڑ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، آگ بڑی ہے اللہ کی قدرت بڑی ہے، تلوار کی دھار تیز ہے کہ اللہ کا نظام تیز ہے، چلتی نا چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلتی، اس کی دھار کام کرتی کیوں نہیں کی؟ نبی زور لگا رہا ہے، دھار نہیں چل رہی۔ ایسے ہی فرعون اپنی باوجود تمام تر فہم، فراست، عقل، تدبر، حکومت، سیاست، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو اندر سے نہیں کیا کہ وہ سمجھا نہیں، سمجھ تو وہ کیا تھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا، اور کہا بھی اس نے آسیہ کو، کہا بھی اس نے بیوی سے، کہا بھی اس نے کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی بچہ ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بچہ ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یہ سب کے سب غلط تھے، اور اللہ نے پھر اس گھر میں رکھ کر اور پیسوں پر اس کی والدہ کا دودھ اللہ پاک نے پلوایا، موسیٰ علیہ السلام کو والدہ سے ملا کے رکھ کے دشمن کے گھر میں پالا، اور پال کے جب تھوڑا بہت کھیلنے کے قابل ہوئے نا، اس کو کوئی بات ہوئی ہوگی گھر میں یا فرعون نے کچھ کہا تو پکڑا یا گاڑی سے اور رکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چانٹ لگایا، فرعون کے چولہے ٹمک روشن ہو گئے۔ بچہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا چانٹا اتنا زوردار تھا کہ فرعون کی چولہے ہل گئے، اور اس نے فوراً کہا کہ یقیناً یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، میرا خاتمہ۔ پھر آج کی تو پاگل ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، بچہ ہے، نہیں پھر امتحان لوں گا،
اور ایک پلیٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کو قربان ہو فرمایا کہ ایک پلیٹ میں انگارہ رکھا اور ایک میں جو ہے وہ لال یاقوت یا جو بھی ہیرا رکھا کہ اگر یہ بچہ ہوا تو یہ دونوں میں فرق نہیں کر سکے گا، اور سمجھدار ہوا تو یہ انگارے کو نہیں پکڑے گا، ہیرے کو پکڑے گا۔ دونوں پلیٹیں سامنے رکھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ہیرے کی طرف بڑھانا شروع کیا، جبرائیل امین نے ہاتھ اٹھا کر انگارے میں رکھا اور انگارہ لے کے دور رکھا، جس سے زبان میں فرق آ گیا، لکنت پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور طاقت کا نظارہ دکھایا اور دنیا کو دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اس نظام پر حاوی ہوئے اور فرعون کی تباہی کو اللہ پاک نے جو ہے وہ دکھایا، اور بنی اسرائیل جس کو وہ کمزور سمجھتا تھا اللہ رب العزت نے اس کی تمام تر چیزوں کو سمیٹ دیا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں استكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون۔ یہ بڑے اٹل رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم ہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، عاقبة الظالمين۔ مختلف الفاظ میں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ آج کی دنیا کے اعتبار سے بھی پوری باطل کا، پورے نظاموں کا اللہ رب العزت وہی حشر کر سکتے ہیں، صرف ہمیں آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہو۔ ہماری مار کھانے کی وجہ کلمہ اور اسلام نہیں ہے، ہمارے مار کھانے کی وجہ قرآن اور دین نہیں ہے، ہمارے مار کھانے کی وجہ ہمارے اپنے اندر کے باطل یقینوں اور باطل ارادوں اور نیتوں اور عملوں کی وجہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے نہیں چل رہے، ہم چل رہے ہیں یا تو کرسیوں کے اعتبار سے چل رہے ہیں، یا اپنی حکومتوں کے اعتبار سے چل رہے ہیں، یا اپنی قوم کے اعتبار سے چل رہے ہیں، یا علاقوں کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ ہم نام تو کرنے کے لیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کہتا ہوں ہم نام کے بے نام مسلمان ہیں، ناکام مسلمان۔ ہم صرف نام کے ہیں اور نام کے بھی بے نام ہیں، اس لیے کہ ہمارا نام اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا وہ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے سجدے سے زمین نہ بدلے، نظام نہ بدلے، کیسے مسلمان کی دعا سے نظام نہ بدلے؟ ہم نقصان ہمارے اندر ہے، باہر کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ تو ہمیں اپنے اندر کے نظام کو بدلنا ہوگا، اپنی یقینوں کے اعتبار سے نظام کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اس قرآن کو بار بار ایک مرتبہ نہیں اور سمجھ کر اور غور کر کے اور اس کے اندر کے اسباب کو نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن نے اس چیز کو بیان کیوں کیا ہے؟ اور ایک چیز کو ذکر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 29 پاروں کے اندر سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کو کیا، اور اس قصے کو دہرایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو دہرایا ہے، سلیمان علیہ السلام کے قصے کو، یعقوب علیہ السلام کے قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو، داؤد علیہ السلام کے قصے کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کھولا، مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا، قصوں کے ذریعے سے بیان کیا۔ اب اگر غور کریں گے تو ہماری قرآن جو ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کون سا نظام ہے دنیا میں جو بغیر قاعدے کے چلتا ہو؟ دین اسلام بغیر قاعدے اور نظام کے کیسے چلے گا؟ میری زندگی آپ کی قرآن کے بغیر کیسے چلے گی؟ قرآن کو سیکھے اور پڑھے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ایمان قرآن سکھاتا ہے، ایمان قرآن سکھاتا ہے، اور ہم کہیں گے کہ قرآن کی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی طرف رکھنا ہو۔
کریں گے نا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علی یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما انت اهله، ولك الشكر شكرا كثيرا كما انت اهله، ولك المجد ولك الكبرياء كما انت اهله. وصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القريشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله. وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا نحترم بندے تو ہمارا رکھے. اے اللہ، ہم اس چیز کو اتنا نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے. اے اللہ، ہم ظاہری الفاظ نہیں کہہ سکتے، حقیقت بھی اس کو بنا سکتا ہے. ہم تیرے ہیں تو ہمیں اتنا بنا. اے اللہ، ہم تیرے ہیں تو ہمیں اتنا بنا. اے اللہ، تیرا ہی ارشاد ہے کہ تم بڑے ہو. ہم نے اپنے آپ کو دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ جوڑ کر تجھ سے رشتے کو کمزور کیا. ہماری اس نادانی کو، غفلت کو، اس کمزوری کو، جہالت کو معاف فرما. ہمیں کلمے والا بنا کر اپنے حبیب کا بنا، اپنے دین کو قرآن کا بنا، ہمیں ایمان اور اسلام کا بنا. اے اللہ، ہمیں مسجد کا بنا، مسجد کے اعمال کا بنا. اے اللہ، ہمیں اپنی ذات والا بنا، ذکر والا بنا، نماز والا بنا، قرآن والا بنا، تلاوت والا بنا، دعا والا بنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا. ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات سے ہمیں متصف فرما. یا اللہ، جہل سے، جہالت سے، کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، رسومات سے، یا اللہ، لغویات سے، قومیت سے، وطنیت سے، عصبیت سے، ان بتوں سے نکال کر یا اللہ ہمیں خالص اور مخلص فرما. اللہ، ہمارے دلوں کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرما کر اپنا بنا. اے اللہ، ہمارے دل کی ضرورتوں کو دھو ڈال. اے اللہ، پاک کرنے والا تو ہے. اے اللہ، پاک کرنے والا تو ہے. تو پاکی کو پسند کرتا ہے. ہم اپنے ظاہر اور باطن کی پاکی کو سچاتے ہیں. ہمارے دلوں اور ہمارے وجود میں یہ اللہ گند بھرا ہوا ہے. تو اپنے کرم سے، لطف سے اس رمضان مبارک کی اس بابرکت راتوں کے طفیل اور صدقے سے، اپنی اسماء الحسنی کے طفیل اور صدقے سے، اپنی ذات بابرکت یا اللہ اپنے پاکیزہ نام کے صدقے سے ہمیں پاک فرما. دنیا اور دنیا کے عوائد سے بھی پاک فرما. لفظ و شیطان کے مقاصد سے بھی پاک فرما. یا اللہ، جہنم کی آگ سے بھی ہمیں پاک. ہمیں اپنا بنا میرے، ہم نے شیطان کو اپنا چیلا بنایا، ہم اس کے چیلے، اس کو دوست بنا، اس کے دوست بنے. یا اللہ، تو نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں. یا اللہ، ہم نے تجھ سے دوستی نہیں لگائی. یا اللہ، ہم تجھ سے دور دور رہے، کچے رہے، بھاگے رہے. ہم نے ظاہری نقشوں کو سب کو سمجھ کر ان سے جی لگایا. تیری حقیقی ذات کو اور تیرے حقیقی وعدوں کو ہم بھول گئے. اے اللہ، ہمیں دنیا میں شرمندگی نصیب فرما، آخرت کی شرمندگی سے بچا.
ہمیں ان چیزوں پر شرمندہ ہو کر اس سے توبہ کرنے والا بنا، اور قیامت میں جب تیرے ہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ وہاں شرمندگی ہوگی، اور تو نے اس کو ذکر کیا، ہم اس شرمندگی سے بچا، ہمیں دنیا میں اس کا یا اللہ ہوش اور عقل ہمیں نصیب فرما، اپنے کرم سے لطف اور فضل اور احسان سے جو یقین اور ایمان تیرے ہم موجود ہیں ہمیں وہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس درجے پر تو چاہتا ہے ہمیں اس درجے پر پہنچا، اور جیسا تو پسند کرتا ہے ویسے ہمیں کروا، ان راستوں پر ان کاموں پر ہمیں چلا، ان عوامر پر ہمیں عمل تیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ان احکامات پر عمل تیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ اللہ تو کرم کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھی مانگتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سوالی تیری ذات سے مانگتے ہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی سارے جہان کو تو بخش دے، یا اللہ سارے جہان کو بخشنے پر بھی یا اللہ تیرے ہاں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا، یا اللہ ہمارا میرا پاک پوری امت مسلموں کو معاف فرما، پوری امت مسلموں کو معاف فرما، جن جن امور پر تو ناراض ہے اور ہماری غلطیوں سے ہم اس درجے کو پہنچے ان سب کو معاف فرما دے، اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہودیت کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، نصرانیت کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، مجوسیت کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، رافضیت کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، قادیانیت کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، فساق اور فجار اور ظالموں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا۔ کہ اللہ دنیا میں کوئی بھی تیرے نام کے اور کام کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تیرے ارادے سے ہی سب چیزیں وجود میں آتی ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، بلاد اسلامیہ ممالک اسلامیہ پر رحم فرما، مملکت پاکستان پر رحم فرما، جملہ مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر عورتوں پر رحم فرما، ضعیفوں پر ناتوانوں پر رحم فرما۔ ایک اللہ تو ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا کر ہمیں ان کے بیچ میں عافیت اور امن اور سلامتی کے ساتھ کامیاب اور کامران پار فرما دے، ہماری ڈوب کی ناؤں کے کنارے لگا دے، ہمیں الجھی ہوئی امت سے سلجھی امت بنا دے، بگڑی ہوئی امت سے اللہ صالح امت پلے پر کھڑا فرما دے۔ کہ کریم اللہ کے فضل سے لطف اور احسان سے اس رمضان کو ہمارے گھر والوں کی امت کی مردوں کی عورتوں کی حاکم محکوموں کی مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا، ہمارے مساجد کی مکاتب کی مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی گھروں کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہمارے مسائل کو پریشانیوں کو دور فرما، ڈولیوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد جتنے ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک و صالح بنا، جو نرینہ اولاد کے اعتبار سے یا اللہ چاہت رکھتے ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما، اپنے لطف سے کرم سے فضل سے احسان سے۔ اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں معاون ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کے مقاصد کی تکمیل فرما، سب کے یا اللہ نیک خواہشات کو پورا فرما۔ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے اعزاء اقارب کو جملہ اہل ایمان جو دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ان مجالس کو ہماری اور پوری امت کی نجات کا باعث بنا، اس کو شرف قبولیت نصیب فرما، اس میں جو کمی کوتاہی اور کجی ہے اس کو یا اللہ خیر سے مبدل فرما، یا اللہ اس میں جو شر ہے اس کو خیر سے مبدل فرما، اس میں جو برائی ہے اس کو اچھائی سے مبدل فرما۔ جتنے دوست احباب شرکت کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس آنے سے اس بیٹھنے سے ان کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بننے یا اللہ کامیابی اور کامیابی کا ذریعہ بنا، اللہ اپنی قرب کا رضا کا ذریعہ بنا، اللہ اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری بگڑی ہوئی زندگیوں کو بنا، ہمارے کاروبار میں جو پریشانی دور فرما، ملازمت کی پریشانی دور فرما، بچوں اور گھروں کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ظاہری باطنی طور پر، ان کے تمام جائز حاجات اور امور میں ہماری دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے لطف اور احسان سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔